أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل خلاصۃ النحو کا جو الدرس الاول یعنی جو پہلا سبق ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ تو لفظ اور اس کی اقسام، لفظ اور اس کی اقسام، لفظ اور اس کی کتنی قسمیں، ٹھیک ہے۔ لفظ اور اس کی اقسام، لفظ، اچھا سب سے پہلے لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو سمپلی انسان جو بات بولتا ہے نا بھائی، جو بات انسان بول رہا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی بولے، چاہے وہ موضوع ہے، محمل ہے، کوئی وہ بامان ہے، بے من ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ بے معنی ہو یا سمپلی لفظ، ٹھیک ہے نا، جو انسان لفظ بولے گا یا تو وہ بے معنی ہوگا یا با معنی ہوگا۔ اس کی مثال میں کچھ یوں دوں گا کہ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ زید، میں کہتا ہوں زیدن، ٹھیک ہے۔ اب یہ پتا چل رہا ہے کہ کسی شخص کا نام ہے زیدن، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا بھائی با معنی ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ میں بول رہا ہوں زیدن۔ اب میں کہتا ہوں کہ دعیذن، دعیذ، ٹھیک ہے۔ اب بول تو میں لفظ ہے، تو یہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ، لیکن یہ با معنی لفظ ہے، کسی شخص کا نام ہے، لیکن یہ بے معنی ہے۔ دعیذن تو کوئی نہیں نا سمجھ آ رہی بھی دعیذن کیا ہے، زیدن کا تو پتہ چلتا ہے شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں روٹی، ووٹی، روٹی کا تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ تو محمل ہے، ابھی با معنی ہے کھانے کی، ٹھیک ہے، کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم، کھانا ہے، یہ روٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آگے جو ووٹی ہے اس کی وہی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں پانی وانی، چائے شائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعض ہم لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ انسان جو بات بولتا ہے بھائی اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ، جو لفظ بے معنی ہو اسے محمل، ٹھیک ہے، یعنی جو بے معنی ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس طرح زیدن تو با معنی ہے نا، بے معنی دعیذ ہے، دعیذن، روٹی کے ساتھ یہ جو ووٹی ہے اس کا کوئی معنی نہیں، جو ووٹی ہے وہ محمل ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انہوں نے ادھر بھی، انہوں نے بھی وہی مثال دی ہے کہ جیسے دعیذن ہے۔ اور جو لفظ با معنی ہو، با معنی یعنی جس کا کوئی معنی ہو، با معنی ہو، اسے، ٹھیک ہے، موضوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلم، قلم، پتہ آپ کو لکھنے کا اللہ ہے، یہ لکھنے کی کوئی چیز ہے، قلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قلم ہے تو میں کہوں قلم، ولم، ولم ساتھ کہہ دوں، الٹ اس طرح الٹ بے معنی کہہ دوں تو وہ محمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سمپلی آگے انہوں نے موضوع کی اقسام بیان کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نے بات کی لفظ کی، ٹھیک ہے۔ لفظ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک با معنی اور ایک بے معنی۔ جو با معنی ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں، جو بے معنی ہوتا ہے اسے محمل کہتے ہیں۔ اب موضوع، موضوع کی آگے اقسام بیان کی ہوئی ہیں۔ اب موضوع جیسے زیدن ہے، جو با معنی ہے، موضوع کی دو قسمیں بیان کی ہے، ایک مفرد ہے، ایک مرکب۔ دیکھیں نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، جو اکیلا با معنی لفظ ہو، مفرد، اکیلا، ٹھیک ہے، جو اکیلا با معنی لفظ ہو اس کو مفرد کہتے ہیں، جو اکیلا نہ ہو، مرکب ہو، مرکب کہتے ہیں اجتماع، جمع ہونا، یا مثال کے دو ہو یا دو سے زائد ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ وہی لفظ آ گیا، ابھی کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ، یعنی اکیلا با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے جامع، ٹھیک ہے، اب یہ اکیلا با معنی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدری، اس میں ایک لیلہ ہے، ایک رات ہے، ایک قدر، ٹھیک ہے، لیلۃ القدری، دو لفظ مرکب ہے، یہ مرکب تو ہے، یہ بھی با معنی ہے، یہ بھی با معنی، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی، کیونکہ ہم نے قرآن پاک بے شک، ٹھیک ہے، کوئی بھی عربی کلام ہے تو وہ سارا جو ہے وہ با معنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو با معنی لفظ پہ بحث کرنی، اس لیے بے معنی کو تو ذکر نہیں نہ کریں گے، بے معنی تو گیا محمل، بس ان کا انہوں نے ایک تعریف بیان کر کے اس کو اسکپ کر دیا، اور با معنی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ با معنی مفرد ہو، با معنی مرکب ہو، مفرد ہو تو کلمہ، مرکب ہو تو مرکب، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں زید جالس، زید بیٹھا، ٹھیک ہے، فی المسجد، مسجد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی پتہ آپ کو مرکب ہے، زید بھی با معنی ہے، جالس بیٹھنا بھی با معنی ہے، مسجد بھی با معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ با معنی لفظ کا مجموعہ ہے، لہذا یہ مرکب ہے۔ آگے اب مرکب کی قسمیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے کلمہ، جو مفرد ہے نا کلمہ، اکیلا با معنی لفظ، اس کو اسکپ کیا، آگے اب مرکب کو لے کر چل رہے ہیں، مرکب کی اقسام۔ اب مرکب کی دو قسمیں ہیں،
بھائی ایک ناقص ہے ایک تام ہے، ٹھیک ہے، ایک ناقص ہے اور ایک تام ہے۔ ناقص، ناقص دیکھیں نام سے ہی پتا چل رہا ہے، ناقص اور تام یعنی مکمل، ناقص، ٹھیک ہے، جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو، جس مرکب میں، جس جوڑے میں یا پھر کوئی دو جوڑے سے زیادہ اس میں بات پوری نہ ہو بھائی، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اب دیکھیں ماء البحری، ٹھیک ہے، ماء البحری، ٹھیک ہے، یعنی سمندر کا پانی۔ اب کیا بھائی سمندر کا پانی، کیا کدھر ہے، کہیں کہاں ہے کیا، میں اکیلا کہی جاؤں بھی سمندر کا پانی، احمد سمندر کا پانی، سمندر کا پانی، کیا سمندر کا پانی، کچھ اس سے کوئی بات معین چیز سمجھی نہیں جا رہی، لہذا یہ مرکب تو ہوگا، دیکھیں پانی بھی بامان ہے، بحر سمندر بھی بامان ہے، لیکن اب یہ بامانا تو ہے لیکن یہ مرکب ہے لیکن ناقص ہے بھائی، اس میں بات پوری سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جو والدن صغیر چھوٹا بیٹا، کیا کون چھوٹا بیٹا، کیا چھوٹا بیٹا، کوئی آگے پیچھے، کیا کوئی معین چیز نہیں ہے یہ، لیکن مرکب تو ہے یہ، بیٹا بھی اور چھوٹا بھی مرکب تو ہیں دونوں، لیکن یہ مرکب ناقص ہے، اس میں بات مکمل سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اور جس مرکب میں بات مکمل سمجھ آ جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، اس کا ہی الٹ۔ اللہ احد، اللہ رب العزت ایک ہے، تو اس میں پوری بات سمجھ آ گئی کہ ابھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کہتے ہیں مرکب تام۔ مثال کے طور پر زید نے بکر کو مارا، سمجھ آ گیا بھائی، ٹھیک ہے، مرکب ہے، مرکب تو ہے، زید اور بکر مرکب مرکب ہیں، لیکن یہ مرکب ناقص نہیں ہے بھائی، اس سے بات سمجھ آ رہی ہے، یہ مرکب تام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی کوئی اور مثال لے لیں، کوئی بھی لا تکذب، ٹھیک ہے، لا تکذب، لا تکذب، لا نہیں تکذب، لا نہیں تکذب، جھوٹ بولتا یا بولے گا، ٹھیک ہے، وہ تو جھوٹ نہیں بولتا یا بولے گا، ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی ہو گیا تو جھوٹ نہیں بولتا یا بولے گا، یہ تو پوری بات ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا یا بولے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا، ٹھیک ہے، تو جھوٹ نہیں بولتا یا بولے گا، ٹھیک ہے، مرکب مفید ہے، جملہ ہے، کلام ہے، اس کو مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جملے کی اقسام، ٹھیک ہے، اب جملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اب جملے کی کتنی اقسام ہے، جملے کی ایک دو تین چار اقسام ہے جملے کی۔ تو جس جملے کا پہلا جز اسم ہو، جس جملے کا پہلا جز بھائی اسم ہو، کوئی نام ہو، اسم سے شروع ہو رہا ہو، اسم کی کچھ نا علامات ہوتی ہیں وہ آگے پڑھیں گے جا کے، ٹھیک ہے، بس اب فقط اتنا یاد رکھیں کہ جس جملہ یعنی جس مرکب کا، اور مرکب کون سا ہو، مرکب ناقص نہ ہو، تام ہو، کیونکہ مرکب تام کی قسم ہے جملہ، تو جملے کو ہی آگے ایکسپلین کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو جس جملے کا پہلا جز اسم ہو، سمپل یاد رکھے کوئی جملہ ہے یہی ان کا پہلا جز اسم، اس کا پہلا جز اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، یہ کہ البستان، اب یہ البستان جو ہے یہ باغ ہے، باغ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ جس جملے کا پہلا جز کیا ہے، اسم ہے، تو لہذا یہ کیا ہے، البستان جمیل اور خوبصورت باغ، تو ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ جملہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ اسی طرح جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ناصرہ مدد کی، راجل لڑکے نے مدد کی، ٹھیک ہے، تو یہ ناصرہ جو ہے یہ فعل ہے، پہلا جز فعل ہے، لہذا جملہ فعلیہ۔ تو اب آپ پریشان ہو گے بھائی فعل اور یہ فعل ہے یہ اسم ہے، اس کی سمجھ کیسے آئے گی، بھائی فعل کون سا ہے اسم کون سا ہے، تو یہ گھبرانا نہیں، آگے جو مزید نیکسٹ آگے یہ جو چیپٹر آئے گا نا، یہ دیکھیں اسم کی علامات، فعل کی علامات، اس میں انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ اسم کون سا ہوتا ہے اور فعل کون سا ہوتا ہے، بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جملہ خبریہ، وہ جملہ جس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، انا کاتب، میں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں لکھتا ہوں، اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نہیں لکھتا، ٹھیک ہے، ایزیلی کہا جا سکتا ہے بھائی میں نہیں لکھتا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اسکول جاتا ہوں، تو میں کوئی کہہ سکتا ہے بھائی تو اسکول نہیں جاتا، مثلا اس جملے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اسی طرح جس جملے کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، عنصر تو مددگار، اب اس کو کہا جو حکم، ایک حکم دیا جا رہا ہے بھائی عنصر تو مددگار، ٹھیک ہے، تو کیا اس کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہے، کبھی بھی نہیں کہا جاتا، حکم کب جھوٹا سچا ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو فلاں سامنے حکم دیا جا رہا ہے تو مددگار، تو مدد نہیں کر، یہ تو نفی ہو گیا نا اس جملے کا، یہ جھوٹا سچا اس کو نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، تو سمپلی اسی طرح ہم نے لفظ کی اور اس کی اقسام پڑھی، تو اس کو ایک دفعہ دوبارہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان جو بات بولتا ہے، انسان جو بات بولتا ہے، ٹھیک ہے،
انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ کی دو قسمیں آگے بیان ہوئی، ایک موضوع اور ایک محمل، ایک موضوع اور ایک محمل، ٹھیک ہے۔ موضوع جو با معنی لفظ وہ موضوع ہے، بے معنی لفظ محمل ہے، جیسے روٹی بوٹی، روٹی جو ہے یہ موضوع ہے اور بوٹی محمل ہے۔ آگے موضوع کی اقسام ہے، موضوع کی دو اقسام ہے، مفرد مرکب۔ مفرد اکیلا با معنی لفظ، مرکب اکیلا نہ ہو، دو یا دو سے زائد با معنی لفظ کا مجموعہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے مرکب کی قسم آگے بیان کی، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زائد با معنی لفظ مرکب کی آگے پھر دو قسمیں تھی، ایک ناقص تھی اور ایک تام تھی۔ ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس مرکب میں بات مکمل ہے نہ ہو، ناقص ہو، ٹھیک ہے، اسے ناقص کہتے ہیں۔ پھر آگے تام کا ذکر ہوا، جس مرکب میں بات پوری ہو جائے اسے جملہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ناقص کہتے ہیں، تام کہتے ہیں، سوری، ٹھیک ہے۔ آگے تام کی آگے کس میں بیان کی ہوئی تھی؟ جملے کی اقسام، جو تام کو اب جملہ بھی کہتے ہیں، جملے کی اقسام، جس جملے کا پہلا جز اسم ہو جملہ اسمیہ، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو جملہ فعلیہ، اس طرح جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہو وہ جملہ خبریہ، جس جملے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب امید ہے آپ سب دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو سمپلی ہم نے یہ سارا سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ کوئی اب دیکھے نا، اپنے پریشانی ہونا، ٹھیک ہے۔ یہ جو سبق لکھے ہوتے ہیں یہ بہت مختصر سے ہیں، ٹھیک ہے، مختصر ترین لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو زیادہ ایکسپلین کیا ہوتا ہے اس لیے، ٹھیک ہے۔ سمپل سی بات اب دیکھیں اس میں بتائی ہے انہوں نے کہ لفظ انسان جو جب دیکھو اب ہم ہمیں اب پریکٹیکل لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار روٹی ووٹی لے کے آ، کوئی چائے شائے لے کے آ، تو پتہ ہے جو پہلا لفظ ہوتا ہے نا اوریجنل، جو اوریجنل ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہے موضوع ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ موضوع کی آگے دو قسمیں، مفرد مرکب، پھر اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے سب دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک بات آخر میں پھر مزید ایکسپلین کرتا جاؤں کہ اب ہم نے ادھر نا یہ مفرد جو ہے مفرد کو سکپ کیا، مفرد نہیں ہم نے پڑھا، مرکب کو آگے لے کر گئے ہیں، مرکب کی اقسام، پھر مرکب سے آگے مفرد، مفرد کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ اب یہ جو مفرد تھا نا، مفرد کو ہم آگے ادھر ایکسپلین کریں گے، اسم فعل حرف ان تینوں کو مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفرد کو پھر آگے ہم کلمہ، دیکھیں نا کلمہ، کلمے کو اگلے چیپٹر میں ایکسپلین کریں گے، یعنی انہوں نے مرکب کو ادھر ایکسپلین کر دیا ہے اور جو کلمہ رہ گیا ہے وہ آگے سبق میں ایکسپلین ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ تو خیر اس سبق کی جو تھیوری ہے یہ تو مکمل ہوگی، اس کی آگے تمرین دی ہوئی ہے انہوں نے۔ تو اب ہم تمرین، اچھا تمرین کیا ہوتا ہے؟ تمرین سمپل سمپل ایکسرسائز ہوتی ہے، مشق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشق کو تمرین کہتے ہیں۔ تو اب اس مشق میں سب سے پہلے جو پہلی مشق ہے اس میں انہوں نے یہ پچھلے سوال جو آپ نے تھیوری پڑھی ہو نا ادھر سے کچھ سوال پوچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تو میں حل نہیں کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے دوسری تمرین میں کہتے ہیں غلطی کی نشاندہی کریں، تو انشاءاللہ ہم غلطی بھی اب حل کریں گے اور تمرین نمبر 3 بھی حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تمرین نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، جس شخص نے یہ جو پچھلا لیسن اچھے طریقے سے سمجھا ہو نا تو اس کے لیے تمرین حل کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے، جتنی اچھے طریقے سے سبق سمجھا ہو اتنے اچھے طریقے سے یہ تمارین جو ہیں یہ حل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں پہلے میں لفظ کا معنی اور اس کی اقسام بیان، لفظ کی معنی اور اس کی اقسام یہ پیچھے ذکر کی تھی، وہ یہ مثلا ادھر تعریفیں وغیرہ ہوتی ہیں، آگے غلطی کی نشاندہی، بے معنی کلمے کو محمل کہتے ہیں، بے معنی کلمے کو محمل کہتے ہیں، کلمے کو بے معنی محمل نہیں کہتے، بے معنی جو ہوتا ہے نا لفظ اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح کی ادھر غلطیاں ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ کلیئر کر لیجئے گا۔ دیکھیں موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، موضوع لفظ کو اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جس سے جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ اسم یعنی فعلیہ کہتے ہیں بھائی، ادھر جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جس جملے کو سچا جھوٹا کہا جا سکتا اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، انشائیہ جس جملے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ سبق پڑھ لیں یہ اچھے طریقے سے آ جاتا ہے۔ مین جو چیز ہے نا، مین چیز وہ ہوتی ہے تمرین نمبر 3، تیسری جو تمرین ہوتی ہے نا، اس کی جو تیسری تمرین ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے بھائی، اس میں انہوں نے کچھ اعراب کے متعلق یہ چیزیں بیان کی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں مفرد اور مرکب الگ الگ کیجیے بھائی، مفرد کون سا ہے مرکب کون سا ہے؟ مفرد، اب دیکھیں الحیاء مفرد ہے، اکیلا ہے نا، اکیلا بامعنی لفظ ہے، مفرد ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ رسولنا اکیلا بامعنی لفظ، الرجاء اکیلا بامعنی لفظ ہے، مفرد ہے۔ رب العالمین، اس میں اب دیکھیں یہ مرکب ہے، کیا ہے؟ مرکب، اس میں ایک کیا ہے؟ رب، ایک رب ہے ایک عالمین ہے، لہذا یہ مفرد نہیں ہے یہ مرکب ہے، دو، ٹھیک ہے، مرکب۔ الصدق یہ کیا ہے؟ مفرد ہے۔ عبد مؤمن، عبد ایک معنی، وہ ایک مرکب ایک
मुफरद एक मुफरद लिहाजा ये मुरक्कब है, मुरक्कब। आगे अल अमानतु क्या है मुफरद, नाकतुल्लाह, नाकतु एक, ये दो, लिहाजा ये मुरक्कब। सिंपल सी बात है, सिंपल अकेला हो ठीक है तो मुफरद है, लेकिन हो बामाना बेमाना ना हो, बेमाना का तो खैर जिक्र ही नहीं होना इधर ठीक है। आगे देखें अस्सौम एक, ये क्या है मुरक्कब। अल ईमान ये क्या है मुफरद। इसी तरह ये मुरक्कब है, देखें इसमें एक दो तीन आ गए ठीक है, ये भी मुरक्कब है। एक दो तीन चार पाँच छः जितने भी हो ये मुरक्कब है ठीक है। आगे बाद में मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम अलग अलग कीजिए। अब आपने इधर बताना है कि मुरक्कब नाकिस है आया कि ताम है, क्या है ये बताएं, क्या ये मुरक्कब नाकिस है या ताम है, हमें बताएं। नाकिस का पता बताया था आपको कि जिसमें बात मुकम्मल है ना हो, मुरक्कब ताम जिसमें बात पूरी हो जाए, भाई पूरी पूरी बात ज़हन में उतर जाए। अब देखें अद्दुआउ मुखुल इबादती, जो दुआ है ठीक है ये इबादत का मखज है ठीक है, मगज है, तो ये बात पूरी हो रही है तो लिहाजा ये मुरक्कब ताम है। इसी तरह अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है ठीक है, या फिर इस तरह है ठीक है, तो इसी मफहूम में ये आता है, तो ये भी ठीक है, ये मुकम्मल है लिहाजा मुरक्कब ताम है। इसी तरह उकूकुल वाली दैनी कबीरा, तू ये जो वालिद के जो हकूक होते हैं बहुत बड़े, कबीरा बहुत बड़े होते हैं, लिहाजा ये भी मुरक्कब ताम है। अल यमीनुल गमूस ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से मुरक्कब ताम नहीं है ठीक है, तो लिहाजा इसका भी तर्जुमा करके देखते हैं हम। तो इसका जो माना है वो है किधर है, अल यमीनुल गमूस यानी झूठी कसम, इसका माना है झूठी कसम, तो लिहाजा पता आपको क्या झूठी कसम ठीक है, झूठी कसम, लिहाजा ये जुमला है नाकिस है, नाकिस है ठीक है, ये मसरूफ सिफ्त बन रहा है, ये जुमला नाकिस है। अल मुमिनु मिराअतुल मुमिन, मोमिन मोमन की मिरात है ठीक है, मोमिन मोमन की मिरात है, तो ये आप बताएं जुमला कौन सा है, जुमला नाकिस है कि जुमला ताम है। यानी जो मोमिन है मोमन की मिरात है, मोमिन मोमिन का आईना है, इसमें बात मुकम्मल हो रही है लिहाजा ये मुरक्कब ताम है। तो आगे है सैयदुल कौमी ठीक है, खादिमुहुम के कौम के जो सैयद हैं, कौम का सरबराह उनका खादिम होता है, खादिमुहुम उनका खादिम होता है, सैयदुल कौमी कौम का सरबराह उनका खादिम होता है। यहाँ से हम अब हमें पूरा जुमला सुनने को मिल रहा है, लिहाजा ये जुमला ताम है। तो इसी तरह का तालबुल इल्मी फरीज़ात, उनके इल्म की तलब हर सब पर फर्ज है, लिहाजा ये भी मुकम्मल जुमला है, मुरक्कब ताम है। आगे है अल अल बरकतु मा अकाबिरुकुम ठीक है, अका तुम्हारी जो बरकत है तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है, यानी जो बरकत है वो बुजुर्गों के साथ है, तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है, लिहाजा मुकम्मल जुमला है, मुरक्कब ताम है। इसी तरह उम्मतुम मुमिनतुन, मोमिनों की माएँ, अब देखें ये मुरक्कब ताम है नहीं है बल्कि नाकिस है, इसमें पूरा जुमला समझ में नहीं आ रहा। इस तरह ला यदखुलुल जन्नता कातिउन के कता ताल्लुक करने वाला, किता ताल्लुक करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा, मुकम्मल जुमला, लिहाजा जुमला है ताम, नहीं मुरक्कब ताम जुमला भी कह सकते हैं। अल इल्मु नाफे, नफा देने वाला इल्म, ये मुकम्मल जुमला नहीं है, लिहाजा मुरक्कब नाकिस है। अज ज़कातु तरातुल इस्लाम, यानी जो ज़कात है वो इस्लाम की अमारत है ठीक है, अज ज़कातु कंतारतु, कंतारतु अमारत है, अल इस्लामी इस्लाम की, यानी ज़कात इस्लाम की अमारत है, तो इसमें मुकम्मल जुमला और अहले आला जुमला ताम है। तो इसी तरह हमने जो पहला सबक है वो अच्छे तरीके से समझा। तो सबसे पहले आपने ना परेशान नहीं होना कि ये अब माना कैसे से हासिल होंगे, इसके माना इतना इस तरह फलां चीज़ फलां, ये चीज़ इंसान को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आती हैं ठीक है। जब हम दरस निज़ामी कर रहे हैं तो करते थे तो हमने भी ये शुरू पे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई ठीक है, आहिस्ता 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 करके ये समझ आती हैं ठीक है। तो पहले पहले वो नर्सरी प्रेप वाला ये हिसाब है, जितनी समझ आती है ठीक है अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करें, अल्लाह ताला ज़रूर मेहनत का अजर देगा, फल देगा ठीक है। क्योंकि अब देखें ना कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, मिसाल देखिए अब जुमला, ये इस पीछे हमने जुमले की इकसाम पढ़ी है, सारे आगे मजीद से सबक दोबारा आएगा ठीक है, उधर इसकी एक्सप्लेनेशन होगी ठीक है। हम अभी पढ़ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ें, फिर आगे इन सब की मजीद एक्सप्लेन होगी, इसको आगे मजीद खोल के रखेंगे वो
ٹھیک ہے، تو آپ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو پہلا سبق ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، امید ہے آپ سب دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔